الذي هدانا لهذا وما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ سے فرما رہے کہ اللہ کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے، اور میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ یہ دعا یا یہ ذکر نماز کے بعد تم سے کبھی بھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ الفاظ سکھائے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس صحیح حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خوش قسمتی اور آپ کا یہ مقام واضح ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے آپ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ محبت کے اظہار کے بارے میں کہ ایک مسلمان کے لیے یہ عمل اچھا ہے، اس کو پسند کیا گیا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان سے اپنے قلبی تعلق، دینی تعلق کی بنیاد پر جو محبت کرتا ہے اس کا اظہار کرے۔ یہ حدیث مبارکہ اس کا عملی نمونہ ہے۔ بارہا ہم یہ حدیث بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے محبت کرو تو اسے بتاؤ کہ تمہیں اللہ کے لیے اس سے محبت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب تم کسی مسلمان بھائی سے محبت کرو تو اس بات کا التزام کرو کہ چل کر اس کے گھر جاؤ اور اس کے گھر جا کر اس کو بتاؤ کہ میں محض اس بات کو تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ مجھے اللہ کے لیے تم سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں عملی طور پر اس بات کا اظہار کر کے دکھایا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کی شان اتنی اونچی، اور آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ میں ایک عام صحابی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیوں کروں، لیکن چونکہ آپ کو ایک قلبی تعلق اور ایک محبت کی کیفیت محسوس ہوئی تو آپ نے اللہ کو گواہ بنا کے، اللہ کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم سے محبت ہے۔ اور دوسری بات جو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلی وہ یہ کہ جس سے محبت ہو اسے اچھی بات بتایا کرتے ہیں، جس سے محبت ہو اسے وصیت و نصیحت کی جاتی ہے، جس سے محبت ہو اس کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیا جاتا کہ وہ اگر اچھا کر رہا ہے تو اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے تو برا کر رہا ہے۔ یہ عمل بھی مسنون ہے کہ جس سے تعلق ہو اس کو وصیت و نصیحت کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نصیحت کی؟ ایک اچھی بات بتلائی، سکھلائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ، میں اب تیرا ذکر کرنے، تیرا شکر ادا کرنے اور تیری عبادت بہتر انداز میں بجا لانے کے لیے تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں جو پہلی چیز بیان کی گئی ہے نا، اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ میں تیرا ذکر کرنے کے لیے تیری مدد طلب کرتا ہوں۔ یہ بھی انسان کی بے بسی اور انسان کی لاچارگی کا ثبوت ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بھی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی مدد طلب کرنی پڑتی ہے، اور اگر اللہ مدد نہ دے اور اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو انسان اللہ کا ذکر بھی کرنے کے لائق نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں۔ اور جب توفیق نہ ہو نا، انسان بسا اوقات پورا دن کئی گھنٹے
اور نعوذ باللہ من ذالک پوری زندگی گزار دیتا ہے فارغ، کوئی کام نہیں. اگر آپ دیکھیں، محسوس کریں، پوچھیں بھی، بس فراغت ہی فراغت ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی توفیق نہیں ملتی. یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دین ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو ذکر اللہ کا خیال آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو اور ایسا ذکر کرو جو کثیر ذکر ہو، بس چلتے پھرتے معمولی سا ذکر نہیں، کثیر ذکر کثیر. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام تمہارے اوقات میں سے کوئی وقت ایسا نہ ہو، خالی نہ ہو جس میں تم اللہ کا ذکر نہ کر رہے ہو. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اتنی شاندار چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، سلوک کرتا ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے، لوگوں کے درمیان یاد کرتا ہے، تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے درمیان اپنے اس بندے کو یاد کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں اس کا. اور جب میرا بندہ مجھ سے اس طرح ذکر کرتا ہے، میرے قریب آتا ہے کہ وہ چل کر تھوڑا میرے قریب آئے تو میں اس سے بڑھ کر آتا ہوں. یعنی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر وہ بالشت بھر میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ بھر اس کے قریب آتا ہوں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک ہاتھ بھر میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ کے برابر اس کے قریب آتا ہوں. اور اگر وہ چل کر میرے قریب آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے قریب آتا ہوں. یعنی غور فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر، اللہ کی یاد کے کتنی شاندار انعامات اللہ عطا فرماتے ہیں کہ انسان تھوڑا سا اللہ کی طرف قربت اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انعامات کے خزانے کھول دیتے ہیں. اللہ تو انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف آئے گا، واپس مڑے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کی زبان ہمیشہ ذکر سے تر رہنی چاہیے. زبان ذکر سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے، خالی نہیں ہونی چاہیے. اور ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے اللہ کی یاد. اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید. سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید. اور یہ قرآن نے خود فرمایا ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کے لیے سہل اور آسان بنا دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور اس کے بعد وہ اذکار جو مسنون اذکار ہیں. ذکر کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسنون اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے. نماز ابھی ہم نے پڑھی ہے، نماز کے بعد کے اذکار ہیں. مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اذکار بتائیں، ذکر کرنے کے جو طریقے بتائیں، اس کے مطابق ذکر کرنا چاہیے. مسنون اذکار سے ہٹ کر مصنوعی طور پر ایسے اذکار اختیار کرنا جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور بسا اوقات انسان کو غلط راہ پر لے جاتے ہیں. ہمارے ہاں اشغال کے نام پہ، صوفیہ کے اعمال کے نام پر، اور پھر تربیت کے نام پر مختلف لوگ، پیر، فقیر، مربی، لوگوں کو ایسے اذکار بتاتے ہیں جن میں باقی سب کچھ ہوتا ہے مگر سنت نہیں ہوتی. باقی سب کچھ ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن اذکار پر سند اور مہر لگی ہوئی ہے وہ نہیں بتاتے. یاد رکھیں، اپنے زبان میں ذکر کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور مسنون الفاظ اگر نہ بھی انسان کو یاد ہو، صحیح الفاظ کے ساتھ، یعنی عقیدہ جس میں خراب نہ ہو، کجی نہ ہو، ایسے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی کسی کو سکھلائے، بتلائے تو وہ جائز ہے، غلط نہیں ہے. مگر اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کی سند جس چیز پر موجود ہے، آپ کی سنت ہے، جو آپ نے جو طریقہ سکھایا، جو الفاظ آپ نے بتلائے، ان کے مطابق انسان ذکر کرے تو اس میں کتنی بڑی برکت ہوگی. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان اللہ سے یہ دعا کرے، یا اللہ تو مجھے اپنا ذکر کرنے میں میری مدد فرما. پھر اللہ جو مدد فرمائیں گے نا، وہ بہترین طریقے کے مطابق مدد ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے انشاءاللہ مطابق ہوگی. پھر اس حدیث میں حضرت معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات جو سکھلائی وہ یہ، رب اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک. یا اللہ تو مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی بھی لیے بھی مدد فرما، کہ میں تیری مدد کے بغیر شکر ادا کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں. اور شکر ظاہر بات ہے کہ شکر قول کے ساتھ بھی ہوتا ہے، زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور فعل کے ساتھ بھی ہوتا ہے. شکر بنیادی طور پر اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا نام ہے. جو اللہ نے فیصلہ صادر کر دیا نا، بس اس پر انسان
شاکر ہو جائے، اس پر انسان قناعت کر لے، اس پر اس کا دل مطمئن ہو جائے، قلق نہ رہے۔ شکر بنیادی طور پر ایک قلب کی واردات اور انسان کے دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر انسان زبان سے کہتا رہے جی اللہ تیرا بڑا شکر، تیرا بڑا شکر، لیکن اندر سے کوڑتا رہے تو یہ حقیقی شکر نہیں ہے۔ اللہ نے جو چیز، جو فیصلہ میرے اور آپ کے حق میں صادر فرما دیا، انسان کا خیال اور پلان اور پروگرام اس کے برعکس ہی کیوں نہ ہو، مگر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا بس شکر، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس پر میں راضی ہوں، راضی برضا۔ جو راضی برضا ہے وہ شاکر ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اس بات کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان کو یہ قلب کی اور دل کی کیفیت مل جائے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے کر دے گا نا، میں اس سے دعا کرتا ہوں، اپنی جائز کوشش کرتا ہوں، اپنی جائز محنت کرتا ہوں۔ انسان ہونے کے ناطے ہر معاملے میں میرا ایک میلان ہوتا ہے، میرا ایک فیصلہ ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ ایسے کرنا چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ پلان ہونا چاہیے، زندگی کے فلاں معاملے میں ایسے فیصلہ ہونا چاہیے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا اور وہ میرے میلان کے برعکس ہے، میری سوچ کے برعکس ہے، الحمدللہ۔ اور بالکل دل کی کیفیت میں بال برابر فرق نہ آئے، بلکہ زیادہ حشاش بشاش ہو جائے، انسان زیادہ خوش ہو جائے کہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے صادر کر دیا، بس میں اس پہ راضی ہوں۔ یہ جو ہے مقام شکر ہے، اللہ کو بندے کا یہ مقام شکر بھی بڑا پسند ہے، اور یہ بھی طلب کرنے سے ملتا ہے، اللہ کے مانگنے سے ہی ملتا ہے۔ اور آخری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ، وحسن عبادتک، اے اللہ تو حسن عبادت کے لیے بھی میری مدد فرما۔ حسن عبادت کیا ہے؟ یہ بھی ایک طویل مضمون ہے، یعنی بہتر انداز میں، اس کا ترجمہ لفظی تو یہ بنتا ہے نا، اچھے انداز میں، بہتر انداز میں اپنی عبادت کرنے کے لیے میری مدد فرما۔ اور سب سے بہتر انداز میں جو عبادت کی جائے وہ کون سی ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ نماز پڑھنی ہے، عبادت ہے، اس بات کا اہتمام اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کھوج لگا کے، انسان تجسس کر کے، تحقیق کر کے اس بات اور کیفیت کو پالے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل بعینہ ہی کس انداز میں نماز پڑھتے تھے۔ ایک بات جہاں انسان کو نا مد نظر رکھنی چاہیے، ہمارے ہاں نماز کے مسائل میں بڑے اختلافات ہوتے ہیں، ایسے پڑھنی چاہیے، ویسے پڑھنی چاہیے۔ یاد رکھیں نماز کے مسائل کے بہت سارے اختلافات جو ہیں یہ اولا غیر اولا کے ہیں، کہ زیادہ بہتر یہ ہے یا کم بہتر یہ ہے، لیکن انسان کو یہ کیفیت حاصل ہونی چاہیے کہ معاملہ زیادہ بہتر کی طرف ہو۔ اور زیادہ بہتر کیا ہے؟ وہ نہیں ہے جو میں سوچتا ہوں یا آپ سوچتے ہیں، زیادہ بہتر وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور جس انداز میں کیا وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب اس سے ہٹ کر بھی انسان اگر کر لے تو نماز ادا ہو جائے گی، عبادت ادا ہو گئی، فرض ادا ہو گیا، یہ کوئی فتویٰ نہیں دیتا کہ نہیں ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کے اسلوب کے مطابق انسان کوشش کرے کہ آپ کی نقل کر لوں، انسان کوشش کرے کہ آپ کی اتباع کر لوں۔ چھوٹی سی بات ہے، مثلا ہم نماز میں جب آخری تشہد میں بیٹھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص انداز میں بیٹھا کرتے تھے، اپنے اس کولے کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، اور یہ ٹانگ جو ہے، یہ والا پاؤں جو ہے وہ اس طرف سے باہر نکال دیا کرتے تھے۔ اب اگر کسی شخص کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنی صحت کی وجہ سے، اپنی فزیکل معاملات کی وجہ سے اس انداز میں نہ بیٹھ سکے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ویسے بھی کسی وقت اگر کوئی شخص اس انداز میں نہ بیٹھے، نماز کی ادائیگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ادا ہو جائے گی، مگر یہ جو خوشخطی کے نمبر ہے نا، خوشخطی کے نمبر، یہ جو ایکسیلنس کے نمبر ہے، یہ زیادہ نمبر جو ہیں، جو انسان چاہتا ہے کہ A1 گریڈ مجھے ملے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں کی ہے، تو میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس انداز، یہ ہے حسن عمل۔ اور یہ حسن عمل انسان کو اس وقت عطا ہوتا ہے جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کرے۔ اگر انسان طلب نہ کرے تو ساری زندگی اعمال کرتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے، دیگر زندگی کے معاملات کرتا رہتا ہے، لیکن اقرب الی السنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقے کے قریب ترین عمل کرنے کی توفیق میسر نہیں ہوتی۔ سنت کے قریب ترین عمل کرنے کی توفیق صرف اس شخص کو میسر ہوتی ہے جو دلائل اور دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق بھی طلب کرے۔ یہ توفیق طلب کرنے سے بہت سارے معاملات میں انسان کی جھجک دور ہو جاتی ہے کہ ساری زندگی جی ایک معاملہ ایسے کیا، اب کیسے چینج کر لوں، بدل کیسے دوں، سنت ہے، ٹھیک ہے، حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیسے چھوڑ دوں؟ یہ بڑا آسان معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگے، رب اعنی، اللہم اعنی علی ذکرک
وشکرک وحسن عبادتک. حسن عبادت، عبادت کی خوبصورتی، عبادت کو بہترین انداز میں کرنا، اس درجے پہ کرنا جس درجے پر عبادت کی جائے تو اللہ کو اپنے بندے پر پیار آ جاتا ہے. یہ ہے حسن عبادت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ان دعاؤں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دہرا لیں، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک استغفرک.